بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تفسیر آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اس کا آج سبق نمبر 41 ہے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ چینل دین کے لیے وقف ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں، اور ہماری ویڈیوز کو خود بھی سنیں اور اپنی فیملی کو بھی سنوائیں، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو بھی بتائیں تاکہ یہ دین حق کا علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، سورہ فاتحہ کا جو بنیادی مقصد ہے کہ جب ہم اسلام قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور توحید کا اقرار باللسان و اقرار بالقلب، دل اور زبان سے مان لیتے ہیں اور اقرار کر لیتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم فرما رہا ہے کہ اب تم نے مجھے الہ مانا ہے، اپنا معبود برحق مانا ہے، تو اب تم نے اپنی مرضی سے مجھے رب نہیں ماننا بلکہ میری حسب منشا مجھے اپنا رب ماننا ہے۔ تو اب ہم نے سمجھنا اس بات کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس بھی اللہ کی مخلوق ہے، شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور راہ ہدایت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم میں ایک ایسے رستے کی طرف ہماری توجہ دلوا رہا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کا رستہ نہیں چننا۔ میرا رستہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب لوگ اپنی مرضی کی مخالفت کرو، تو ہم نے اپنے نفس اور شیطان کی مخالفت کر کے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور رسالت، یوم آخرت اور دین پر کامل ایمان لانا اور عمل کرنا۔ سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں خیر اور شر دونوں ہیں، اور ہمارے نفس پر اچھائی کا رستہ بھی غالب آتا ہے اور برائی کا رستہ بھی غالب آتا ہے، لیکن ہمارا نفس جو ہے وہ جتنا مرضی مشکل ہو مگر برائی کے رستے کو چننے کی طرف ہمیں رغبت دلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آسان رستے کو ہمارے لیے ہمیں بتاتا ہے، اور ہم اپنے نفس کے تابع ہو کر مشکل رستے، برائی کے رستے کو چنتے ہیں اور اسی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اور ہمارے اندر کے وسوسے جو ہیں وہ ہمیں مائل کرتے ہیں کہ جتنی مرضی محنت ہو، جیسے کہ ایک نشئی کے لیے نشہ پورا کرنے کے لیے وہ گٹر کے ڈھکن، بھاری چیزیں، وزنی چیزیں جو اس سے کسی صورت بھی اٹھائی نہیں جا سکتی، وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح ہمارا نفس بھی ہمیں توحید و الوہیت اور صراط مستقیم سے غافل کر کے ہمیں مشکل راستوں پر، چاہے جتنا مرضی مشکل ہو مگر ہمارا نفس اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے نفس اور شیطان کی مخالفت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا ہے اس کے لیے آگے پورا قرآن پاک موجود ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں جو صراط مستقیم کا اطلاق ہے وہ ہمارے ذہنی تخیلات کو ایک طاقت دینے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اب نمازی صراط مستقیم کی طلب میں کیا مقصد رکھتا ہے، جبکہ نمازی تو خود پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے کافی سارے جہات ہیں، انشاءاللہ ہم گفتگو میں ان تمام عنوانات پر بات کریں گے۔ تو صراط مستقیم کا لغوی اور شرعی معنی دو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت میں صراط مستقیم کہتے ہیں، اور شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں، یعنی وہ دین اسلام
جس کو دے کر تمام انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا گیا، اور ان تمام کی نبوت اور رسالت کو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم کیا گیا۔ جس دین سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت ہو اور تمام احکام شریعہ کا علم ہو، وہ صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم کا خاص معنی ہے، اور اس کا عام معنی یہ ہے کہ تمام اخلاق، اعمال اور امور میں افراط اور تفریط کے درمیان متوسط طریقہ ہو، یعنی اچھائی کے راستے پر۔ ہم آج کل لوگوں کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنی اخلاقیات کو اس قدر بڑھا لیتے ہیں کہ وہ انسانیت کی قدر میں، حقوق العباد میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنا مسلمان ہونا اور مسلمان بھائیوں کا مسلمان ہونا اور ان کا اپنا بھائی ہونا بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے لیے انسانیت کو راضی کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، رب کو راضی کرنا بڑا ضروری ہے، اور رب کی رضا اور منشا کیا ہے، اسی کو تلاش کرنا صراط مستقیم ہے۔ تو خواص مسلمین کے نزدیک صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کہ کفر، فسق، جہل، بدعت اور ہوائے نفسانیہ کے جہنم کی پشت پر، اور علم اور عمل، خلق اور حال کے اعتبار سے شریعت پر استقامت کا پل، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس معنی میں صراط مستقیم سے ذہن آخرت کے پل صراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پل صراط کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ مثلا ہمارے ہاں عام طور پر دیور اور بھابھی میں پردہ نہیں ہوتا، حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پردہ کی سخت تاکید ہے۔ سرکاری ملازمین رشوت، سود اور بے ایمانی کی آمدنی کے بغیر ممکن نہیں۔ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم مخلوط طریقہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ ہر چیز بغیر رشوت کے ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دکاندار اور ٹھیلے والے پولیس کو بتا دیے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے۔ نجی اداروں اور دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط سٹاف ہونا، استقبالیہ اور معلوماتی کاؤنٹر پر بے پردہ خواتین سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ سرکاری ٹینڈرز پر کوئی ٹھیکہ رشوت کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا۔ پولیس اور دیگر سرکاری محکموں میں کوئی شخص رشوت کے ملوث ہوئے بغیر ملازمت نہیں کر سکتا۔ غرض یہ ہے کہ پورا معاشرہ شریعت کے خلاف ورزیوں اور اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا۔ ایسے معاشرے میں اگر کوئی شخص شریعت پر مستقیم رہنا چاہے تو یہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جو صراط مستقیم پر آسانی سے گزر گیا وہ آخرت کے پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ اب اس دور میں جہاں پہ مہنگائی کا عالم یہ ہو اور ہر کسی کی کوشش ہو کہ وہ کم از کم رقم والی اور سستی چیز خریدے، خریدار کی بھی کوشش یہ ہے کہ وہ سستی سے سستی رعایت کرا کے خریدے، اور دکاندار کی بھی کوشش ہے کہ وہ مہنگی سے مہنگی بیچ سکے، جس کے نتیجے میں دکاندار جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا اور اس قسم کے معاملات، حتیٰ کہ عام سا جملہ ہے کہ گاہک نے چیز مانگی، گاہک نے اب بحث کی، رعایت کرائی، دکاندار کی خواہش ہے کہ گاہک بھی نہ چھوٹے تو وہ بھی اپنی زور لگا رہا ہے اور گاہک بھی اپنی رعایت کرانے کا زور لگا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دکاندار پھر آخر میں کہہ دیتا ہے کہ لو جی جتنے کا میں نے خریدا ہے اتنے کا ہی آپ کو لگا دیا ہے۔ تو دکاندار کو کی بچت ختم۔ کیا واقعی دکاندار کی بچت ختم ہے؟ اگر دکاندار ہر تیسری چیز پہ ایسا کرے تو دکاندار اپنے نہ گھر کے اخراجات چلا سکے گا نہ اپنی دکان کے اخراجات چلا سکے گا۔ اب سننے والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے، بولنے والے کو بھی معلوم ہے، خریدار کو بھی پتا ہے کہ دکان ڈالی گئی ہے تو بچت کے ذریعے ڈالی گئی ہے،
دکاندار کو بھی پتا ہے کہ میرے ڈھیر سارے اخراجات ہیں، دکانوں کا ہزاروں روپیہ کرایہ ہے، بجلی کے بل ہے، سارے معاملے، اب وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے ہی ایک ایسی تلوار ہے جس کی دھار بہت تیز ہے، یہ وہ رستہ ہے، اسی لیے اسے پل صراط سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو عوام مسلمین کے اعتبار سے صراط مستقیم کا، یہ عوام مسلمین ایک طبقہ ہے۔ یہ صراط مستقیم کے معنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور ہر اس کام سے رکنا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ خاص جب اردو صراط مستقیم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیر اللہ کے بعد سیر فی اللہ عطا فرما، اور ہم پر اپنے جمال اور جلال کی صفات غیر متناہیہ منکشف کر دے۔ اور جب عوام اردو صراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا معنی کہ اے اللہ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس میں تحقیق شامل کرتے ہیں، تمام لوگوں کی رائے شامل کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے بھی نظریات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کا نچوڑ بھی سامنے رکھتے ہیں، تو آپ گفتگو کو مکمل سنا کریں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر آ کر ایمان میں داخل ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس نے دل سے بھی اور زبان سے بھی اقرار کر لیا اور مان لیا، تو اب وہ ایماندار بھی ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولتا اور اعمال صالح سے وابستہ ہے۔ اب وہ تو پہلے سے ہدایت پر ہے اور نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہے۔ اب نماز پڑھنا خود ایک ہدایت ہے کہ چلو وہ یہاں تک تو ہے کہ وہ نماز کے لیے گیا اور اس نے نماز ادا کی، اب اتنا تو وہ ہدایت پر ہے، اب اور کس چیز کی ہدایت درکار ہے؟ اس جگہ ایک مشہور سوال یہ ہے کہ جب نمازی نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سو وہ خود صراط مستقیم کی ہدایت پر، اگر صراط مستقیم پر نہ ہوتا تو نماز کیسے پڑھتا؟ لہذا یہ تحصیل حاصل ہے، اور اس کے دو جواب میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھ اور ثابت قدم رکھ اور اس میں دوام عطا فرما۔ یہ مغربی عوام المسلمین کے اعتبار سے ہے، اور یہ جو معنی ہے یہ عوام المسلمین میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو ایک طبقہ، اور اس کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ تو اس جامع ترمذی کے حدیث پاک میں بھی اس کی تائید کی ہے، اس آیت مبارکہ کی، اور اس کی شرح بیان کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ کہتے تھے کہ اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو بھی اپنے دین پر قائم اور ثابت قدم رکھ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم نمازی کا نماز کی حالت میں، جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کا مطلب ہی وہ ہدایت پر ہے، تو پھر یہ مطالبہ کیوں؟ تو اس کا یہ پہلا جواب ہے کہ ہمیشہ یہ خطرہ لاحق رہتا ہے شیطان کی طرف سے اور اپنے نفس کی طرف سے کہ وہ ہمیں غافل نہ کر دے، تو اس لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم کا بار بار نماز میں ورد کرتے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ، دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں۔ نور نمازی معرفت کے جس وجہ درجہ میں ہے وہ اس سے اگلے مقام کی معرفت کی دعا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میری ہدایت میں ترقی عطا فرما، یہ خاص مسلمین کے اعتبار سے ہے، اور اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔
سورہ مریم کی آیت نمبر 76 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اللہ نے زیادہ کیا ہے اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ پھر سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بے شک آپ کی ہر بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو عزیزان محترم، امید ہے کہ گفتگو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک ہدایت جو ہوتی ہے وہ گمراہی کی طرف سے اچھائی کی طرف، برائی کی طرف سے نیکی کی طرف، تو ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو نیک کے لیے ہوتی ہے، پرہیزگار کے لیے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ قائم رکھا جا سکے، یعنی گمراہی کا خدشہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نیکی کے راستے پر ہمیشہ قائم رکھے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ درجات کی بلندی، کہ جو پہلے سے نیک بھی ہے اور چل بھی رہا ہے ہدایت کے راستے پہ، تو اب اس کے لیے درجات کی بلندی۔ تو یہ تھی آج کی گفتگو۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔